دی صلوات بجبر محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان ملت اور سامعین حضرات، میں نے جس چیز کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے یا صاف الفاظوں میں یوں کہتا چلوں کہ جس چیز کو پڑھا ہے، قرآن مجید میں ترجمہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں اور اسی پر ایمان لائے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا اور نقصان میں ہوگا جو اس کا انکار کرے گا، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو شب قدر میں نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں زیر اور زبر کا فرق نہیں ہے، اس لیے خداوند عالم نے اسے ہمارے درمیان بھیجا ہے اور ہدایت کا سرچشمہ کر کے بھیجا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین نے اس کو مختلف جگہوں پر پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے مختلف جگہوں پر بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ کون سی مختلف جگہیں؟ وہ مختلف جگہیں کہ جیسے مسجدوں میں سے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، لوگ اکٹھا ہو جہاں پر قرآن تلاوت قرآن کی جا رہی ہو وہاں پر اسے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، گھر پر صبح کی نماز کے بعد اسے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو اس طریقے سے بتر کر لیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو طاقوں میں رکھنے کے لیے محدود کر دیا۔ ہم صرف قرآن مجید کو ہم نے شادیوں میں لے جانے کے لیے محدود کر لیا۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہم اس کو قرآن مجید دے رہے ہیں۔ مقصد قرآن مجید کو دیکھیے کہ قرآن مجید کیا رہا۔ قرآن مجید ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے جانے کی کتاب ہے۔ قرآن مجید تحفے کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے اسے شادی میں دے دیا، اسے گفٹ دے دیا اور کیا کہتے ہیں اسے طاقوں میں رکھ لیا۔ طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن مجید نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمارے درمیان اس لیے آیا ہے تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر چل سکیں۔ تو اس لیے غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو ہدایت کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ تم قرآن پڑھ کر آئے ہو تو وہ بتائے گا ہم قرآن پڑھ کر آئے ہو، لیکن اس سے پوچھا جائے گا کہ قرآن میں کیا پڑھ کر آئے ہو تو صرف وہ اتنا بتا دے گا الحمدللہ رب العالمین، میں سورہ حمد بھی پڑھ کر آیا ہوں۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے تم اس کا مقصد سمجھ کے آئے ہو تو کہے گا نہیں، میں صرف ثواب کے لیے پڑھ کر آیا ہوں۔ قرآن مجید ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ ثواب تو ہم لوگوں کو ملے گا لیکن اس کا ہدف دیکھیے، مقصد دیکھیے کیا ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت کتاب ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ ہر چیز کا جس چیز کا آپ ثواب لیں گے وہ نتیجہ ہے۔ ثواب نتیجے کو کہتے ہیں، لیکن ہدایت ہے قرآن، سیدھے راستے پہ لے جانے والی ہے قرآن کتاب۔ محسن ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے اوپر 8 چیزوں کے اوپر اس کی توجہ ڈالی ہے۔ پہلا تو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یعنی کہ اس کی آیتوں کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر کے پڑھنا، اور پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو غور اور فکر کر کے پڑھنا۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ اس کو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کے مقصد کو سمجھ کر پڑھنا۔ پھر بتاتے ہیں کہ اس کو عمل کر کے پڑھنا، یعنی کہ جو تم اس کو پڑھو اس پر عمل کرنا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کے کیے ہوئے وعدے ہیں اس پر امید رکھنا۔ قرآن مجید کے جو کیے ہوئے وعدے ہیں اس پہ امید رکھنا۔ امید سے مراد میرے ذہن میں واقع آ رہا ہے، دنیات کی کتاب موجود ہے، سوم کلاس کی دیکھیے گا اس کے اندر موجود ہے، چھٹے امام سے روایت موجود ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک صحابی آیا، آنے کے بعد فرمانے لگا چھٹے امام یہ بتائیے، میں امید سے بات واضح کر رہا ہوں، وہ فرمانے لگا کہ چھٹے امام یہ بتائیے کہ اللہ ہے
اور وہ کہاں ہے دکھائی بھی نہیں دیتا. تو چھٹے امام اس سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھ سن، تو کبھی کشتی میں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ہاں چھٹے امام میں کشتی میں بیٹھا ہوں. پھر چھٹے امام اس سے فرماتے اچھا یہ بتا کہ جب تو کشتی میں بیٹھا تھا کیا تیری کشتی ڈوبنے والی تھی؟ اس نے فرمایا ہاں چھٹے امام جب میں کشتی میں بیٹھا تھا تو میری کشتی ڈوبنے والی تھی. پھر چھٹے امام اس سے فرماتے ہیں اچھا یہ بتا کہ جب تو کشتی میں بیٹھا تھا تیری کشتی ڈوبنے والی تھی، جب تیری کشتی مکمل طریقے سے ڈوب چکی تھی تجھے اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تھا، کیا تو کسی سے امید لگایا ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں چھٹے امام میرے دل سے آہا نکل رہی تھی کہ ابھی مجھے کوئی بچا لے گا. پھر چھٹے امام فرماتے اچھا یہ بتا کہ جب تجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ تجھے اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تھا، کیا تیرے دل سے آہا نکل رہی تھی؟ وہ ارشاد فرما رہا تھا ہاں چھٹے امام میرے دل سے آہا نکل رہی تھی کہ مجھے کوئی بچا لے گا. تو چھٹے امام فرماتے ہیں وہی میرا پروردگار ہے کہ جس سے تو آخری وقت تک امید لگایا ہوا. عزیزان محترم، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے وعدوں پر امید رکھنے کی ضرورت ہے. جو اس نے ہمیں وعدے کیے ہیں اس پر ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں سے عبرت حاصل کرنا. عبرت سے مراد اگر واقعہ نقل کروں تو جناب یوسف کا واقعہ سب نے سنا ہوگا، کیسٹ بھی موجود ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو دیناروں میں بیچا تھا. جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو دیناروں میں بیچا تھا. تو دیکھیے گا کہ ان کے عبرت حاصل کرنا، عبرت حاصل کریے گا کہ جناب یوسف کے بھائی انہیں دیناروں میں بیچ رہے تھے، لیکن جناب یوسف ان کے ساتھ غلط طریقے سے پیش نہیں ہے. جناب یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں کے اندر ڈالا تھا، لیکن جناب یوسف ان کے ساتھ غلط طریقے سے پیش نہیں آیا. ترتیب کے ساتھ پڑھیں اور غور و فکر کر کے پڑھیں، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. نتیجہ ثواب ہے، مقصد ثواب نہیں ہے. اگر میں نے ایک واقعہ اور نقل کروں تو میں نے ایک صاحب نل میں پانی بھر رہے تھے، ان سے پانی منگایا تھا بالٹی میں پانی بھر رہے تھے. بالٹی بھرتے بھرتے وہ اس طریقے سے بالٹی بھر کر فل ہو گئی. ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی تمہاری بالٹی بھر گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نل کو بند کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں میرے ہاتھوں کی ورزش ہو رہی ہے. انہوں نے مقصد پورا نہیں کرا، انہیں بالٹی میں پانی بھرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان کا مقصد تھا کہ ہاتھوں کی ورزش کر رہے ہیں. مقصد ہمارا قرآن کی باتوں سے ہدایت لینا ہے، سیدھے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے آج قرآن کو بس ٹاپوں میں رکھنے کے لیے محدود کر لیا ہے، قرآن کو شادی میں لے جانے کے لیے محدود کر لیا ہے. کوئی جا رہا ہے سفر سے تو اس کے اوپر سے نکالنے کے لیے محدود کر دیا ہے. سفر میں جب جائیں تو قرآن کو پڑھیں، اس کی آیتوں کو پڑھیں، اس کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے جائیں. قرآن اس لیے آیا ہے. بس ایک واقعہ اور ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی عظمت کو بیان کروں گا اور اپنی زحمت کو تمام کروں گا. ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رسول اللہ کے پاس تشریف لائے تھے. رات کی تاریکی ہو رہی تھی جب یہ دونوں بچے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے. امام حسن اور امام حسین کی عظمت کو سمجھیے کہ جب یہ دونوں بچے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے لاڈلو تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، اب رات کافی ہو گئی ہے. عظمت امام حسن اور امام حسین کو سمجھیے کہ رات کافی ہو گئی ہے، میرے لاڈلو تم اپنے گھر چلے جاؤ. بس یہ سننا تھا کہ دونوں بچے حزب حکم راوی کہتا ہے کہ دونوں بچے حزب حکم روانہ ہوئے اور اپنی ماں کے پاس جا پہنچے. جب یہ ماں کے پاس جا رہے تھے راستے میں تو ایک روشنی پیدا ہوئی جو جوان کی تاریخی کو دور کرتی جا رہی تھی. رسول اکرم اس روشنی کو دیکھ رہے تھے، فوراً فرمانے لگے الحمدللہ الذی اکرمنا اہل البیت، خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت کو اس نے عزت و کرامات عطا فرمایا. یہ عظمت امام حسن اور امام حسین کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں، ہمارا آخری رسول کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی اکرمنا اہل البیت، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عزت اور کرامات عطا فرمائے ہیں. بس عزیزارو میں اپنی زحمت تمام کر رہا ہوں. فاطمہ کا لال دنیا سے گزر رہا ہے، فاطمہ کا لال دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. کون حسین وہی حسین کہ جس نے کربلا میں اپنی قربانی پیش کی ہے، کہ جس کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا رہا، کہ جس کا لاشا تیروں پر پڑا رہا. جزاکم اللہ. سائل چوتھے امام سے سوال کرتا مولا کیسے روئیں؟
مولا فرماتے ساحل آنسو کا وہ قطرہ آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، پھر ساحل مولا سے سوال کرتا مولا آنسو کا وہ قطرہ کہ جو آنکھوں سے باہر آئے، مولا فرماتے ساحل آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، پھر ساحل چوتھے امام سے سوال کرتا مولا آنسو کا وہ قطرہ کہ جو داڑھی کے بال تک آئے، مولا فرماتے ساحل آنسو کا وہ قطرہ جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، پھر ساحل چوتھے امام سے سوال کرتا مولا آنسو کا وہ قطرہ کہ جو سینوں کے سینے تک آئے، مولا فرماتے ساحل آنسو کا وہ قطرہ کہ جو سینے تک آئے ہم اماموں کا، پھر ساحل چوتھے امام سے سوال کرتا مولا آنسو کا وہ قطرہ کہ جس میں آواز بلند ہو جائے، مولا فرماتے ساحل مجھ سے سوال نہ کرے کہ جس آنسو کے قطرے میں آواز بلند ہو جائے وہ میری دادی فاطمہ کا آزادار، اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو، شہزادی اپنے لال کا فرش لینے فرش عزا پر آ جاتی ہے اور ہمارے آنسو لال کا زخم ہوا کرتے ہیں۔ بس عزادارو زحمت کو تمام کر رہا ہوں، یہ قافلہ وطن کے قریب پہنچ رہا ہے، زینب کے دو لاڈلے اور محمد بھی موجود تھے، زینب اولیاء شب عاشور کا دن تھا، یہ دونوں لاڈلے اپنی ماں کے پاس موجود تھے، زینب اولیاء اور محمد سے کہہ رہی ہے میرے لاڈلو کل کو ماموں پہ فراموش نہ کر جانا، میرے لاڈلو کل کو ماموں پہ قربان ہونا ہے، میرے لاڈلے اپنے ماموں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر جانا۔ حضرت روایت بتاتی ہے صبح عاشور کا دن آتا ہے اور محمد امام حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد کہتے مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجئے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں اور محمد کو امام حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی، امام حسین فرماتے ہیں اور میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، حضرت یہ سننا تھا، یہ دونوں لاڈلے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں اماں جان مامو جان جنگ کی اجازت نہیں دیتے، حضرت زینب اولیاء فرماتی ہے بھیا اور محمد کو جنگ کی اجازت دیجئے، میں نے اپنے لاڈلوں کو آپ پہ قربان کیا۔ حضرت روایت بتاتی ہے کہ جب سب اہل اصحاب قربانی دے چکے تھے، جب اہل بیت اطہار کی باری آئی تو یہ دونوں لاڈلے موجود تھے، امام حسین نے جنگ کی اجازت دی اور جیسے ہی یہ لاڈلے میدان میں پہنچے، جب لاڈلوں کو جنگ کی اجازت ملی اور میدان میں پہنچے، یہ روایت بتایا کرتی ہے، روایت کا قدرہ موجود ہے کہ جب لاڈلے میدان میں پہنچے تو لاڈلوں نے فرات پہ قبضہ کیا تھا، روایت بتاتی ہے کہ جب لاڈلوں نے فرات پہ قبضہ کیا اور بھائی نے بھائی کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بھیا ہم کاش مشق لے آتے، سکینہ کے لیے پانی کا انتظام ہو جاتا۔ اور روایت بتاتی ہے کہ ظالموں نے ایک بار انہوں محمد پر کیا، ہزاروں دونوں لاڈلوں سے سنبھلا نہ گیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مامو جان ہماری مدد کو آئیے، ہزاروں امام حسین جناب عباس توڑے جب محمد کے لاش پر آئے، انہوں نے محمد کے لاشوں کو اٹھایا اور خیمے پہ لے گئے، بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ضم بقضائہ و تسلیم امر ماتم حسین۔